آج مفتی محمود باڈولی دامت برکاتہم العالیہ کا بیان ہو رہا ہے اور نکاح کی مجلس بھی منعقد ہو رہی ہے، اور یہ رمضان مبارک کی آخری رات ہے۔ اس مبارک موقع کے اوپر ہمیں دنیاوی باتیں کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنا اور دعا کرنا ہے۔ جو کچھ اعمال ہو گئے ہیں اس میں جو کچھ کجی کوتاہیاں ہوئی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی ٹوٹی پھوٹی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اس کے لیے ہمیں دعائیں کرنی ہیں۔ عالم اسلام کے لیے خصوصی طور پر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عید کی خوشی مبارک فرمائیں۔ ہر قسم کے آفات، بلیات، حوادثات، مصائب، پریشانیاں، جنگ، فتنے، فساد وغیرہ سے خصوصاً مسلمانوں کے اور مسلمان ممالک کی حفاظت فرمائے۔ پاناما کے مسلمانوں کی خدمت میں ایک خاص بات یہ کہنی تھی کہ اس موقع کے اوپر ہم اپنے وڈیلوں اور بزرگوں کو بھی یاد رکھیں کہ جنہوں کی کاوش اور محنت کے نتیجے میں آج ہم یہ باغ و بہار دکھ رہے ہیں، مسجدیں اور اسی طرح مصلیں، جماعت خانے اور اسی طرح مدرسہ، دعوت اور ارشاد کا کام اور ہماری قبرستان، یہ ساری چیزیں۔ تو سب سے پہلے حاجی سلیمان بھیکھو رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے جمعہ مسجد قائم فرمائی، اور جمعہ مسجد کی وجہ سے یہاں پر یہ پہلا گویا ایک چھوٹا سا اسلامی سینٹرل بنا، اور اس کے ذریعے سے پورے پاناما اور اطراف کے اندر ایک دین کی فضا اور روحانیت چلی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے پر نور فرمائے، آخرت میں ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ دوسرے نمبر پر مدینہ مسجد قائم کرنے والے اور بنیاد رکھنے والے حاجی عبدالصمد پٹیل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدینہ مسجد کی جو کچھ باغ و بہار ہے اور اتنی کشادہ اور بہترین جگہ ہے، بھائی انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مسائے جمیلہ اور قربانیوں کو قبول فرمائے، ان کے درجات کو آخرت کے اندر بلند فرمائے۔ تیسرے نمبر پر امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاجی احمد بھیکھو، انہوں نے دعوت اور ارشاد کی لائن سے ایسی زبردست قربانی دی کہ پاناما کے ہر گھر کے اندر دعوت اور تبلیغ کی پہچان بلکہ اس کے فکرمند اور داعی حضرات پیدا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کی نور سے پر نور فرمائے، ان کی مسائے جمیلہ اور محنتوں کو بھی قبول فرمائے، اور ہمیں قیامت تک ان کی مشن کے اوپر چلنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد علماء کرام کی جماعت آتی ہیں، تو ماشاءاللہ مفتی عبدالقادر صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج کل بیمار چل رہے ہیں، تقریباً 40-45 سال تک مسلسل پناہ کے اندر دعوت اور تعلیم اور وعظ اور نصیحت اور نماز وغیرہ یہ سارا انتظام انہوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے دوسرے مقامی علماء مولانا ہاشم صاحب ہیں، مولانا سرکار صاحب، حافظ رشید مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح دیگر علماء اکرام کے جنہوں نے 40 سال لگا دیے یہاں اور مسلسل دین کی خدمت کرتے رہے، اور ہمیں مکتب کا اور بنیادی تعلیم کا ایک مضبوط نظام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی مسائے جمیلہ کو قبول فرمائے۔ بیرون ملک سے آنے والے علماء کرام، اس کی تو ایک لمبی فہرست ہے۔ شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسد مدنی، مولانا ارشد مدنی، اور اسی طرح ہمارے گجرات کے اکابرین مفتی احمد خان پوری صاحب، مفتی محمود باڈولی الحمدللہ ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ اسی طرح پاکستان سے مفتی تقی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، انگلینڈ کے علماء، افریقہ کے علماء، یہ تمام علماء اکرام کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے،
انہوں نے ہماری چھوٹی سی کمیونٹی کی طرف توجہ فرمائی، ہمارے لیے دعا اور فکر فرمائی، جس کے نتیجے میں الحمدللہ ہم یہ دین کی رونق اور برگوبار دیکھ رہے ہیں۔ اور آخر میں دو ہستی خاص طور پر ہمیں یاد رکھنا ہے، حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بے حد محنت کر کے اور بار بار پاناما کے اندر تشریف لا کر کے پاناما کے ایک ایک گھر کے اندر دین کا داعی پیدا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد معذرت کے ساتھ ہمارے حضرت مفتی اسماعیل کچھولوی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے لگاتار 16 سال محنت کر کے یہاں پر ایک بہترین ماحول اعتکاف کا اور خانقاہ کی لائن کا قائم فرمایا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ چھوٹی سی بات، بھئی خانقاہનું કામ કોઈ આસાન નથી ને એના માટે બહુ صلاحیتવાળા માણસની જરૂરત પડે. تو خانقاہیں اکثر مدرسے میں یا خاص جگہ کے اوپر قائم ہوتی ہے، لیکن معلوم نہیں کون سے بزرگان دین، کون سے عالم کی دعا قبول ہو گئی اور ہماری جنرل پبلک کے درمیان میں ایک ایسا بہترین خانقاہ کا نظام چل رہا ہے، پوری دنیا اس کو پسند کر رہی ہے۔ تو اس میں ہمارا کسی کا کچھ کمال نہیں، حضرت کی توجہ ہے۔ اللہ تعالی حضرت کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور حضرت کی سب سے زیادہ فکر یہ ہے کہ بھائی یہ سلسلہ قیامت تک چلنا چاہیے۔ تو اس کے لیے میں اپنے جوانوں کو خاص طور پر درخواست کروں گا کہ اس کی بقا کے لیے اور اس کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے اپنی بھرپور محنت اور توجہ فرمائیں، اور ہر قسم کے تعاون کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالی حضرت والوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیں، اور اسی طرح اللہ تعالی عید کی خوشیاں ہم تمام کو آسانی اور عافیت کے ساتھ نصیب فرمائیں۔ حضرت والا کو میں دعوت سخن پیش کرتا ہوں کہ تشریف لا کر کے اپنے ملفوظات عالیہ سے نوازیں۔ قاری صالح بھی یہاں تشریف لائے تھے، جو گڑھ والے، انہوں نے سب سے پہلے یہاں پر خانقاہ کی کچھ رونقیں شروع فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمد لله الذي هدانا للإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم. اس وقت کی مجلس جس میں دو خوشیاں ایک ساتھ جمع ہیں، میں آپ کی خدمت کے اندر ایک بہت قیمتی دینی گفٹ اور تحفہ پیش کرتا ہوں۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ پوری زندگی عمل کریں گے۔
قرآن کی 10 آیتوں کا ایک عمل بتلاتا ہوں. روزانہ رات کو عشاء کے بعد اپنے گھر کے اندر یہ 10 آیتیں پڑھ لیا کرو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے صحابی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ 10 آیتیں اپنے گھر کے اندر پڑھی اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ رات بھر اس کے گھر میں جن اور شیطان نہیں آئے گا. اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ ضرورت ہے کہ گھر میں جن شیطان نہ آوے. تو یہ 10 آیت پڑھنے کی برکت سے گھر میں جن شیطان نہیں آئے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آدمی یہ 10 آیتیں عشاء کے بعد گھر میں پڑھے تو پورے گھر میں پوری رات کوئی آفت، مصیبت، غم، ٹینشن، رنج نہیں آئے گا. اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری رات اچھی طرح گزرے، آفت نہ آوے، غم، رنج، مصیبت نہ آوے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی ان 10 آیتوں کو کسی پاگل کے سامنے پڑھ دیوے، گانڈے آدمی کے سامنے یقین سے پڑھ دیوے، تو اللہ تعالیٰ اس پاگل کو، گانڈے کو بھی انشاءاللہ اچھا کر دیں گے. اور یہ زمانہ ایسا ہے کہ بات بات میں لوگوں کی ڈاگریاں چھٹکتی رہتی ہے، اسی لیے پڑھ کے سنانے کی بہت ضرورت ہے تاکہ مغز قابو میں رہے اور لڑائی جھگڑے اور فتنے نہ ہوئے. ایک چوتھا بڑا زبردست فائدہ حافظوں کے لیے، جس کو امام دارمی نے اپنی سنن میں نقل کیا اور علامہ شامی نے فتاوی میں بھی نقل کیا، کہ جو بھی ان 10 آیتوں کو رات کو عشاء کے بعد پڑھے گا تو وہ قرآن کو کبھی نہیں بھولے گا. اس لیے جو حافظ ہو چکے، حافظ ہو رہے ہیں، ان کے لیے تو خاص درخواست ہے کہ وہ ان 10 آیتوں کو پڑھ لیں تو قرآن انشاءاللہ کبھی نہیں بھولیں گے. یہ 4 بڑے بڑے انعام ہیں. جن اور شیطان گھر میں نہیں آئے گا، گھر میں کوئی آفت، مصیبت، ٹینشن، بیماری نہیں آئے گی. پاگلوں کے سامنے یقین سے پڑھو، شفا ہو جائے گی. اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو قرآن یاد ہے وہ کبھی نہیں بھولیں گے. اب وہ کون سی 10 آیت ہے میں پڑھتا ہوں، آپ دھیان سے سن لیجئے اور روزانہ رات کو پڑھنے کی عادت بنا لیجئے. اللہ تعالیٰ مردوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، عالموں کو، عام بھائیوں کو، سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرماوے. اور اس میں 10 میں پھر اخیری 2-3 آیت تو ایسی ہے کہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جو آدمی عشاء کے بعد پڑھے تو کفتا ہو. اس کا مطلب شارحین نے یہ بیان کیا کہ پوری رات کی عبادت کی طرف سے کافی ہو جائے گا. جس نے رات کو پڑھ لیا تو رات بھر کی عبادت کا ثواب اس کو مل جائے گا.
اتنی زبردست یہ 10 آیتیں ہیں، بہت دھیان سے اس کو یاد کر لو، موبائل میں اسکرین شاٹ لے کر کے رکھو اور اس کو عشاء بعد پڑھنے کی عادت بناؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ 10 آیت ہو گئی۔ روزانہ عشاء بعد پڑھنے کا معمول بنا لو، کہو انشاءاللہ۔ اور بخاری شریف کی ایک حدیث کے اندر ہے جس کا خلاصہ ہے کہ رات کو سوتے وقت پر بستر پر بیٹھ کر کے آیت الکرسی پڑھو گے تو اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا یعنی فرشتہ آئے گا جو پورے رات ہمارے مکان کی حفاظت کرے گا۔ اسی لیے ان آیتوں میں بہت فائدے ہیں، اسی لیے ہمیں پوری عادت بنا کر کے اس کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو حافظ قرآن بناوے، عالم دین بناوے، اندر دیکھ کر کے قرآن پڑھنے کی صلاحیت عطا فرما دے وے، جس کو ہمارے یہاں ناظرہ کہتے ہیں۔ تو حفظ کا مکمل ہونا، ناظرہ کا مکمل ہونا، عالم کورس کا مکمل ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔
اللہ خوش نصیبوں کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حافظ یہ تو اللہ کا لقب ہے، یہ اللہ کا لقب ہے، لیکن جب ایک انسان قرآن کی آیتوں کو یاد کر لیتا ہے تو اللہ کا لقب اس انسان کو مل جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہم بار بار سنتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو حقیقت میں حافظ تو اللہ ہے، لیکن جس نے قرآن یاد کر لیا ساری دنیا کہتی ہے حافظ صاحب آ گئے۔ کتنا بڑا اعزاز و اکرام ہے اس کا۔ اسی طریقے سے مفتی ہونا یہ تو حقیقت میں اللہ کا لقب ہے، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ۔ لیکن جو آدمی اللہ کے دین کے مسئلے مسائل امت کو بتلاوے تو اللہ کا لقب اس کو مل جاتا ہے کہ یہ مفتی صاحب ہے۔ قاری ہونا یہ تو حقیقت میں اللہ کا لقب ہے، لیکن کوئی شاندار قرآن صحیح پڑھنے لگتا ہے تو اس کا لقب اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ تو حافظ ہونا، عالم ہونا، قاری ہونا، مفتی ہونا، یہ ڈگری حقیقت کے اندر بہت بڑی خوشی کی ڈگری ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ یہ ہے اللہ کا فضل و کرم، یہ ہے اللہ کی رحمت اور مہربانی کہ اللہ حافظ قرآن بنا دے وے، اللہ عالم دین بنا دے وے، اللہ قاری اور مفتی بنا دے وے۔ یہ حقیقت میں اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اس کے اوپر فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اس کے اوپر خوش ہونا چاہیے، یہ خوشی کا موقع ہے، بہت بڑی خوشی کا موقع ہے کہ کوئی خود حافظ بن جائے، کسی کا بیٹا حافظ بن جائے، کسی کا بھائی حافظ بن جائے، کسی کی بیٹی حافظہ بن جائے۔ یہ حقیقت میں بہت بڑا خوشی کا موقع ہے، اور بڑی خوشی تو ہوگی کل قیامت کے دن۔ سبحان اللہ، قیامت کے میدان کے اندر جہاں تمام انسان جمع ہوں گے، اللہ حافظ قرآن کے گھر والوں کو بلائیں گے، اس کے باپ کو بلائیں گے، سر کے اوپر چمکتا ہوا تاج پہنائیں گے۔ اس وقت کے اوپر بہت بڑی عزت دنیا کے سامنے آئے گی، اور یہ کوئی معمولی خوشی ہے۔ حافظ قرآن جو قرآن پڑھے گا، باپ اور ماں زندہ ہو کہ قبرستان میں ہو، اس حافظ کے پڑھنے کا ثواب ماں باپ کو قبر کے اندر انشاءاللہ پہنچتا رہے گا۔ کتنے خوش نصیب ہو ماں باپ جن کی اولاد حافظ قرآن ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے حضرت پیر و مرشد فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ قصہ سناتے تھے، ملفوظات فقیہ الامت میں بھی موجود ہے۔ ایک اللہ کے بڑے ولی اور نیک آدمی تھے، وہ روزانہ عصر کے بعد قرآن پڑھتے تھے۔ قبرستان کے قریب میں ان کا گھر تھا، اور پورے قبرستان کے مردوں کو ایصال ثواب کر دیتے تھے۔ اپنا دوڑ ایک سپارہ پڑے اور اس کو قبرستان کے مردوں کو ایصال ثواب کر دے وے۔ وہ ان کا ایصال ثواب قبرستان کے بیچ کے اندر جنت کے دسترخوان کی شکل میں رکھ دیا جاتا تھا، جنت کا دسترخوان لگا دیا گیا۔ اب جتنے مردے قبر کے اندر ہے
وہ اپنی قبروں سے اٹھ اٹھ کے آتے اور اپنی اپنی ضرورت کے مطابق دسترخوان سے لے کے قبر میں چلے جاتے. روزانہ کا یہ سسٹم تھا. ایک سپارہ پڑھ رہے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں، ایک سپارے کا ثواب قبرستان کے بیچ میں جنتی دسترخوان لگتا ہے، اور مردے قبر میں سے نکلتے ہیں، برتن میں لیتے ہیں اور لے کر کے قبر میں چلے جاتے ہیں. کتنے خوش نصیب قبرستان والے کہ روزانہ ایک سپارے کا ثواب ان کو مل رہا ہے. لیکن دیکھا کہ ایک مردہ اپنی قبر میں بیٹھا رہتا ہے، وہ لینے نہیں جاتا. تو حالت کشف میں اس کو پوچھا کہ پورے قبرستان کے مردے وہاں دسترخوان پر لینے جاتے ہیں، ثواب لینے جاتے ہیں، تم کیوں نہیں جاتے؟ تم کیوں اپنی قبر میں اطمینان سے بیٹھے رہتے ہو؟ تو وہ من چلا مردہ جواب میں کہتا ہے کہ وہ تو جنرل دسترخوان ہے اور میرے لیے تو اسپیشل ٹفن آتا ہے، اس لیے میں اس دسترخوان پر لینے کے لیے نہیں جاتا ہوں. تو پوچھا کہ تیرے لیے اسپیشل ٹفن کہاں سے آتا ہے؟ تو اس نے ایڈریس بتایا کہ تم ابھی دنیا میں زندہ ہو. ہمارے شہر میں ایک مارکیٹ کا نام دیا، اس میں ایک دکان کا ایڈریس دیا کہ وہاں جاؤ، وہاں سے میرے لیے اسپیشل ٹفن آتا ہے. تو یہ آدمی حیران کہ اس مردے کا اس قبر میں اسپیشل ٹفن کہاں سے آتا ہے. تو جو ایڈریس دیا تھا اس مارکیٹ میں گئے، اس دکان پر گئے اور باہر دور سے کھڑے کھڑے دیکھتے رہے کہ یہاں سے کون سا اسپیشل ٹفن قبر میں جا رہا ہے. تو دیکھا ایک نوجوان لڑکا ہے، اور وہ نوجوان لڑکا دکان کے کاؤنٹر پر ہے. جب کسٹمر آتے ہیں تو سیل کرتا ہے، مال بیچتا ہے، ان سے بات کرتا ہے. کسٹمر چلے جاتے ہیں تو قرآن لے کے تلاوت شروع کر دیتا ہے. کبھی زبانی پڑھتا ہے، کبھی قرآن میں دیکھ کے پڑھتا ہے. تو یہ دیکھتے رہے 1-1.5 گھنٹے کھڑے کھڑے دیکھنے کے بعد دکان پر گئے. کوئی کسٹمر نہیں تھا. سلام کیا، بیٹا تمہارا نام کیا. اس نوجوان نے اپنا نام بتایا. پوچھا تمہارے ابا کا نام کیا، اس نے اپنا نام بتایا. کہاں ہے تمہارے ابا؟ کہا میرے ابا بہت جلدی انتقال کر گئے، قبرستان میں ہیں. کہا کون سے قبرستان میں ہیں؟ تو وہی قبرستان کا نام بتایا. کہا کس سائٹ تمہارے ابا کی قبر ہے؟ تو سیم وہی ایڈریس دیا جہاں وہ مردہ قبر میں آرام سے بیٹھا رہتا تھا اور وہ جنرل دسترخوان پر لینے نہیں جاتا تھا. پوچھا یہ تم کیا کرتے ہو دکان پر؟ کہا دکان پر کسٹمر آتے ہیں تو حلال روزی کماتا ہوں، پیسے کماتا ہوں، اور جب کسٹمر نہیں ہوتے ہیں تو میں قرآن پڑھتا ہوں اور میرے ابا جان کو روزانہ ایصال ثواب کرتا ہوں، ڈیلی ایصال ثواب کرتا ہوں. میرے باپ نے مجھے محنت کر کے حافظ قرآن بنایا. آج میرے ابا دنیا میں نہیں ہیں، وہ قبر میں سو رہے ہیں. میں دکان پر بزنس کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ تلاوت کرتا ہوں اور اپنے ابا جان کو روزانہ ایصال ثواب کرتا ہوں. تب ان کی سمجھ کے اندر آیا کہ وہ اسپیشل ٹفن کا مطلب یہ ہے کہ اس قبر والے کا بیٹا حافظ قرآن ہے. وہ روزانہ پڑھ کے اپنے باپ کو ایصال ثواب کرتا ہے اور وہ ایصال ثواب اس کے ابا جان کو قبر میں اسپیشل ٹفن کی شکل میں پہنچ رہا ہے. پورا مجمع نیت کرو کہ ہم اپنے لیے بھی اسپیشل ٹفن کا سسٹم چالو کروائیں گے. کہو انشاءاللہ. اور یہ اسپیشل ٹفن کیسے ہوگا؟ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤ، پوتے نواسوں کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، صحیح قرآن پڑھاؤ.
حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، اذا مات الانسان، انسان کی موت ہو جاتی ہے، اس کے اعمال نامے بند ہو جاتے ہیں، لیکن 3 نیکیاں موت کے بعد بھی چالو رہتی ہے، 3 ثواب موت کے بعد بھی چالو رہیں گے۔ اس میں ایک، تم نے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر لیا، صدقہ جاریہ میں مسجد بنائی، مدرسہ بنا دیا، کنواں کھدوا دیا، ہاسپٹل بنا دی، غریب کا گھر بنا دیا، یتیم بیوہ کا گھر بنا دیا، مرنے کے بعد وہ رہیں گے، ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ مسجد میں نماز پڑھیں گے، ثواب ملتا رہے گا، مدرسے میں بچے پڑھیں گے، ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ کا کام ہے، اپنے لیے صدقہ جاریہ کرو۔ دوسری چیز، علم ينتفع بہ، علم کی بات سکھلا دی، لوگ عمل کریں گے، آگے پہنچائیں گے، ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز، ولد صالح يدعو له، نیک اولاد، نیک اولاد، نیک بیٹے، حافظ، عالم، قاری، مفتی، دیندار اولاد دنیا میں چھوڑ کر کے جاؤ گے تو انشاءاللہ ماں باپ کو قبر کے اندر دعائیں ملتی رہے گی، ثواب ملتا رہے گا، وہ اولاد صدقہ جاریہ بنے گی۔ اسی لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں گے، کہو انشاءاللہ، عالم دین بنائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ یہ ہے خوشی کا موقع۔ اسی کی طرف باری تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یہ ہے اللہ کا فضل، یہ ہے اللہ کی رحمت۔ کسی کو دین کی دولت مل جائے، حافظ قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے، قاری مفتی بن جائے، اس کے اوپر خوشی منانے کا یہ موقع ہے۔ اور بزرگوں، میں آپ کو کہوں، ہم نے ہمارے اکابر کو دیکھا، اکابر کی زندگی کو پڑھا، ان اللہ والوں کے یہاں نکاح اور شادیاں ایک دم سمپل ہوتی تھی، سادگی والی ہوتی تھی، لیکن جب کوئی حافظ ہوتا، کوئی قرآن کو مکمل کرتا تو اس وقت ماشاءاللہ خوشی کے اندر عالیشان دعوتیں ہوتی تھی۔ حضرت کے شیخ، میرے دادا پیر حضرت شیخ المشائخ مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے حالات آپ بیتی میں لکھے ہیں، پڑھو۔ حضرت کے گھر کی شادیاں اور حضرت کی بیٹیوں کی شادیاں کس سے ہوئی، جن کو آج دنیا حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کہتی ہے، حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب کہتی ہے، ان سے حضرت کی بیٹیوں کے نکاح کتنے سمپل، کتنے سادگی کے ساتھ ہوئے۔ جیسے حدیث پاک میں آیا، اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤنہ، سب سے زیادہ برکت والی وہ شادی ہے جس کے اندر کم سے کم خرچہ کیا جائے، جس میں مشقت اور تکلیف کم سے کم ہو۔ نکاح سادگی والا، رخصتی سادگی والی، ولیمہ سنت طریقے کا، انگیجمنٹ اور منگنی سنت طریقے کی، تو نکاح ایسی تقریبات سمپل طریقے کے، لیکن گھر میں کوئی حافظ بنا، قرآن مکمل ہوا، یہ خوشی کے موقع پر عالی شان بڑی بڑی دعوتیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ خوشی کا موقع ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ تو یہ مجلس ایک ایگزامپل، لیسن اور سبق ہے کہ نکاح سادگی والا سنت طریقے سے اور حفظ قرآن کی نعمت ملے، یہ حقیقت کے اندر بہت بڑی خوشی کی چیز ہے۔
حدیث میں آتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں اچھا آدمی کون سا؟ آج دنیا میں لوگ اچھا کس کو کہتے ہیں؟ کوئی آدمی یوں سمجھتا ہے کہ جس کے پاس ڈالر بہت ہوئے وہ بہت اچھا، کسی کے پاس بزنس بہت بڑا ہوئے وہ بہت اچھا، دنیا مال دولت کی بنیاد پر اچھا کہتی ہے۔ نہیں، پیارے آقا اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں اچھا آدمی کون، تم میں بہترین آدمی کون؟ کان کھول کے سن لو، اچھا آدمی کون ہے؟ الا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لنسائی۔ پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے اچھا ہوئے، اپنی عورت کے لیے اچھا ہوئے، عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوئے، وہ بہترین آدمی ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی بیویوں کے لیے بہترین شوہر ہوں۔ ہمارے یہاں تو ایک کا ماحول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، ایک روایت میں 11 نکاح کیے اور ساری بیویوں کو خوش رکھا، سب کے حق ادا کیے، سب کے ساتھ حسن سلوک کر کے دکھلا دیا حضور نے۔ اتنا اچھا سلوک کیا، اتنا اچھا سلوک کیا کہ ایک موقع کے اوپر اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ ان بیویوں کو کہو نبی جی ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ تم کو چوائس اللہ دیتے ہیں کہ نبی کے ساتھ رہنا ہے کہ نبی سے طلاق لے کر کسی مالدار بلینر ملینر سے شادی کرنی ہے۔ اللہ نے چوائس دی، حضور کی بیویوں کو چوائس دی کہ تم کو کہاں رہنا ہے، نبی کے گھر میں غریبی کے ساتھ رہنا ہے یا طلاق لے کر کسی بلینر سے شادی کرنی ہے۔ قربان جاؤ اس رحمت للعالمین پر، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی بیویوں سے کتنا اچھا سلوک کیا ہوگا کہ تمام بیویوں نے یہ جواب دیا کہ اللہ کے رسول آپ کے گھر میں جو روکھی سوکھی ملتی ہے، جو باسی روٹی ملتی ہے، جو فقر فاقہ ہے، اس کے ساتھ ہم آپ کے گھر میں زندگی گزاریں گے، ہمیں کسی مالدار کے نکاح میں نہیں جانا ہے۔ کیسی زندگی حضور نے بیویوں کے ساتھ گزاری ہوگی، کیسا حق ان کا ادا کیا ہوگا۔ اس لیے اپنی عورتوں کے حقوق ادا کرو، ان کے لیے اچھے شوہر بن کے زندگی گزارو۔ فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو، بہترین زندگی گزارو۔ آج نوجوان میرج لائف کے لیے بلو فلمیں دیکھتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، گندے گندے ناولز دیکھتے ہیں، گندی گندی سائٹوں پر جا کر کے سیکسول لائف کیسے گزارنی وہ دیکھتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں۔ آؤ میرے نوجوانوں، اپنے پیارے نبی کی لائف پڑھو، نبی نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے لو کیا، کیسے محبت کی، وہ سیرت پاک میں پڑھو اور اس کے مطابق پیار بھری زندگی گزارو۔ حضور کتنے محبت سے رہتے تھے اپنی بیوی کے ساتھ، سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیکھو نبی سے بیوی سے محبت کرنا۔ بیوی کے ساتھ دسترخوان پر ساتھ میں کھانا کھاتے ہوتے تو اس زمانے میں باؤل میں پانی پیتے تھے، گلاس نہیں ہوتے تھے، باؤل میں پانی پیتے ہوتے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باؤل میں جہاں اپنے ہونٹ لگا کے پانی پیا
دونوں جہاں کے سردار، نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مارک کرتے تھے، دھیان دیتے تھے کہ میری عائشہ نے باؤل میں منہ کہاں پہ لگایا، کہاں اپنے ہونٹ لگائے، اسی جگہ پر ہونٹ لگا کر، منہ لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیا کرتے تھے۔ کیسی محبت اپنی بیوی کے ساتھ کہ جہاں بیوی نے منہ لگایا اسی جگہ نبی منہ لگا کے پانی پیتے تھے۔ کیسی زندگی سکھائی۔ ارے حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے، ایک سفر سے واپسی ہو رہی تھی، مدینہ کے قریب پہنچے، ایک کھجور کا فارم آیا، کھجور کی واڑی آئی، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوڑنے میں حریفائی کی۔ نبیوں کے سردار اور اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ دوڑنے میں حریفائی کر رہے ہیں۔ اب حضور کو اللہ نے 4000 جنتی مردوں کی طاقت دی تھی، عائشہ رضی اللہ عنہا کہاں مقابلہ کر سکتی تھی؟ حضور جان بوجھ کے بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے ذرا دھیمے پڑ گئے تاکہ حضرت عائشہ آگے نکل جاوے اور ان کا دل خوش ہوئے کہ میں آگے نکل گئی۔ کیسی محبت حضور نے سکھائی کہ بیوی کے ساتھ کھجور کی جھاڑیوں کے بیچ میں دوڑ کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسی محبت کر کے دکھلائے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شوہر اپنے ہاتھ میں ایک لقمہ لیوے کسی بھی چیز کا، کیڈبری کا لینا کوئی ضروری نہیں، روٹی کا لیوے، کھچڑی کا لیوے، کیڈبری کا لیوے، سموسے کا لیوے، کباب کا لیوے، اور اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کے منہ میں کھلاوے، اللہ تعالیٰ اس شوہر کو صدقہ کرنے کا ثواب دیں گے۔ مفت میں کماؤ صدقے اور محبت بھی کماؤ مفت کے اندر، صدقہ بھی اور محبت بھی، یہ رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے۔ ایک نہیں، کتنی حدیثیں ایسی ہے، دھیان سے سنو، کتنی حدیثیں ایسی ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک بیویوں کے ساتھ ایک برتن میں، ایک واسن میں، ایک ٹائم میں باتھ اور غسل کیا۔ ایک وقت میں حضور اپنی بیوی کے ساتھ غسل کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، کبھی یہ ہاتھ میں پانی لے رہی ہے، کبھی حضور پانی لے رہے ہیں، ایک ساتھ غسل کتنی روایتوں کے اندر موجود ہے۔ کتنا زبردست محبت کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ شارحین حدیث اس کو طہارت کے باب میں لے جاتے ہیں۔ قربان جاؤں حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ پر زبردست توجیہ فرما دی کہ یہ ابواب الطہارت کی روایت ہے ہی نہیں، یہ تو ابواب المعاشرت کی روایت ہے، کہ حسن معاشرت کی روایت ہے کہ شوہر اور بیوی میں کتنی اچھی زندگی ہونی چاہیے کہ ایک ساتھ غسل کرے، ایک ساتھ برتن سے پانی لیوے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اور میں آپ کو کیا سناؤں، میرے حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، آخری گھڑی ہے، حضور دنیا سے روانگی ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کھوڑے میں، گود میں حضور کا سر مبارک ہے، حضور کا مبارک سر حضرت عائشہ کی چھاتی کے پاس کھوڑے میں، گود میں رکھا ہوا ہے۔ اس حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، سبق دے کر کے گئے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسی محبت ہونی چاہیے۔ آخری چیز جو نبی کے منہ میں اس دنیا کی گئی، سنو، آخری چیز نبی کے منہ میں جو اس دنیا کی گئی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی پاک بیوی کا تھوک مبارک،
وہ حضور کے منہ میں اس دنیا کی آخری چیز گئی ہے. بالکل آخری وقت چل رہا تھا. حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن آئے, ان کے ہاتھ میں فریش مسواک تھی. حضور نے اشارہ کیا اور وہ مسواک فریش تھی, سخت تھی, کڑک تھی. تو حضرت عائشہ نے اپنے منہ میں لی, اس کو چبائی, اس کو نرم کی, اور حضرت عائشہ کی تھوک والی نرم نرم مسواک حضور نے اپنے منہ میں لی, اور اس کے بعد اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے. یہ آخری چیز اپنی بیوی کا تھوک منہ میں لیا اور اس کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے. کیسی محبت نبی جی نے سکھائی. اسی پر شارح مشکات ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی مسواک کی سنت زندہ کرے گا اللہ اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب کریں گے. اس لیے کہ حضور کی عملی آخری سنت مسواک ہے. یہ محبت کے طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے. اسی لیے مسلمانوں اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, اچھا برتاؤ کرو, بیویوں کا حق ادا کرو, ان پر ظلم مت کرو, اور کبھی طلاق تو سوچو ہی مت. شریعت میں اس کو سولو کرنے کے بہت طریقے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, عورتوں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ایک بات سنا کے بات مکمل کرتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں ایک عورت نکاح کر کے ہمارے گھر میں آئی, ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس پر ظلم کریں گے, اس کو ڈانٹیں گے, گالیاں دیں گے, ماریں گے, تو کون جو ہے ہمارا کیا بگاڑ لے گا. بات شوہر کے دماغ کا پارا ایسا ہوتا ہے, کون ہمارو ہوں بگاڑی لے. اس لیے کہ بیچارے بیوی کے باپ کو ڈر کہ میں کچھ کہنے جاؤں تو کہیں میری بیٹی کو طلاق نہیں پڑ جاوے. وہ بھی بیچارہ بیٹی کو کہتا ہے صبر کرو, سہن کرو, صبر کرو, سہن کرو. دھیان سے سنو, اگر بیوی پر ظلم کرو گے, گالیاں دو گے, مارو گے, پریشان کرو گے, دنیا میں کوئی اس بیوی کی مدد کرنے نہ آوے, لیکن قیامت کے دن اس ظلم پر اللہ حساب لیں گے. قیامت کے دن اس ظلم پر بھی اللہ کے دربار میں حساب دینا پڑے گا کہ تم نے بیوی کو مارا کیوں تھا, کیوں گالیاں دی تھی, تمہارے پاس کون سی جواز کی وجہ تھی کہ تم یہ شرارت اور حرکت کرتے تھے. اس لیے دنیا کے اندر اپنے آپ کو بہت بہادر مت سمجھو, بیویوں پر ظلم مت کرو. قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جواب دینا ہے, اس کی ذمہ داری کا احساس رکھو. یہ شریعت کی مبارک تعلیم ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لنسائی. تم میں بہترین آدمی وہ ہیں جو بیوی کے لیے, فیملی والوں کے لیے اچھا ہوئے, اور فرمایا کہ میں تم میں بہترین شوہر ہوں. ایک سنت سمجھ لو, نکاح کے بعد دلہے کو دعا دینا سنت ہے. ہمارے یہاں لوگ دعوت کھا کر کے دعوت پر کامنٹ کر کے چلے جاتے ہیں, کوئی دعا ہی نہیں دیتا. دلہے کو دعا دینا سنت. دلہن کو گھروں میں عورتیں دعا دیوے اور دلہے کو مرد دعا دیوے مسجد کے اندر. ابو داؤد شریف کی روایت میں دعا آئی, یہ دعا یاد کرو. نکاح کے بعد دلہے کو مبارکباد دو, دلہنوں کو گھروں میں مبارکباد دو. بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر. یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلہوں کو, دلہنوں کو دیا کرتے تھے. بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر. اگر عربی میں نہیں یاد رہے تو اردو میں, گجراتی میں, اسپانش میں دعا دے دو. اللہ تعالیٰ تم دونوں کپل میں, جوڑے میں, میاں بیوی میں, ہسبینڈ وائف میں برکت عطا فرماوے اور برکت کے ساتھ تمہاری زندگی گزرے. ایسی دعا دینا نکاح کے بعد یہ بھی سنت عمل ہے.
اللہ تعالی ہم سب کو اس کی طرف دھیان اور توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ، حافظ عالم بناؤ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے زندگی گزارو. اللہ تعالی ہم سب سے انشاءاللہ راضی اور خوش ہو جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حافظ عادل صاحب اپنا سبق سناؤ مجمع کے سامنے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. یوسف محمود ڈایا جی یوسف ڈایا. દુલ્હન સમીરા તારીક ડાયાને તમે બતાવી દીધેલું? તેના ઇજાઝત છે તેને આપેલી નિકાહની? તમારા તરફથી નિકાહ પડાવી દે. ઇકબાલ હસન સાલેજી, નાઝિમ મહમૂદ ડાયા તમે સાંભળેલું છે? હું તમારા તરફથી નિકાહ પડાવી દે. બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه
وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب دلہا صاحب نذیر یونس پٹیل دلہن سمیرہ طارق ڈایا کی ذات کو ان کے وکیل یوسف محمود ڈایا نے اپنی وکالت سے اور اقبال حسن سالجی اور ناظم محمود ڈایا کی شہادت سے اس پوری مجلس کی موجودگی میں مہر فاطمی کے عوض جس کی آج کی ویلیو ہے 1611 یعنی 1611 $US ہوتے ہیں، اس کے عوض میں آپ کے نکاح میں بیوی بنا کے دی. آپ نے قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر. بارک اللہ فیکما وعلیکما وجمع بینکما فی خیر. مدینۃ المنورہ میں ایک آل رسول خاندان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کے پاس پوری سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے. تو کبھی کبھی وہ کسی کو تبرکن عطر کے اندر بال مبارک ہلا کر کے دیتے ہیں، اور یہ صحابیات اور صحابی سے ثابت عمل ہے. تو انہوں نے ان کے یہاں سے مجھے ایک عطر ملا تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہلایا گیا ہے، ایسا متبرک عطر. میں اس خوشی کے موقع کے اوپر ہمارے عزیز حافظ عادل کی خدمت کے اندر وہ متبرک تحفہ پیش کرتا ہوں اس سعادت کے موقع کے اوپر. دعا کر لو دونوں مقصد کے لیے. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ رمضان بھر کی ہماری عبادتوں کو قبول فرماؤ. اے اللہ دعاؤں کو قبول فرماؤ، نیکیوں کو قبول فرماؤ.
ہم کمزور ہیں، ہماری نیکیاں بھی کمزور ہیں، ہم جیسے گندے ہیں اس کے اثرات ہماری نیکیوں پر بھی ہے۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے کیا اس کو اپنی مہربانی سے قبول فرماؤ، کوتاہیوں کو معاف فرماؤ، رمضان کا حق ادا نہیں ہو سکا اس کو معاف فرماؤ، اور آئندہ بھی ہمیں رمضان کی نعمت اپنے کرم سے عطا فرماؤ، آئندہ بھی اللہ ہمیں یہ نعمت اور سعادت عطا فرماؤ، روزوں کو قبول فرماؤ، روزوں کی برکت سے تقوی عطا فرماؤ، ہر حرام سے ہماری حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ اس نکاح میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرماؤ، زوجین میں کامل محبت عطا فرماؤ، اس دیواجی زندگی کی حقیقی خوشیاں عطا فرماؤ، اس نکاح کو نگاہ اور شرمگاہ کی عصمت کا ذریعہ بناؤ، اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بناؤ، جنت میں بھی اس جوڑے کو باقی فرماؤ، ہر طرح کے توڑ طلاق جھگڑے فتنوں سے ان کی زندگی کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ حافظ عادل کی حفظ کی تکمیل کو بے انتہا قبول فرماؤ۔ اے اللہ پوری زندگی ان کو قرآن مجید کی خدمت کے لیے قبول فرماؤ، قرآن علوم سے مالا مال فرماؤ، ان کے اساتذہ، والدین، اہل خاندان کے حق میں اس کو دنیا آخرت میں عزت کا ذریعہ بناؤ۔ اے اللہ 100% دین کے کام کے لیے قبول فرماؤ۔ اے اللہ جو بھی حفظ میں ہے ان کے لیے حفظ کی تکمیل آسان فرماؤ، جو علم میں ہے ان کو عالم با عمل بناؤ، آگے ان کے لیے حصول علم کے مراحل کو بھی آسان فرماؤ، عالم با عمل بناؤ، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کی جماعت میں شامل فرماؤ، ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرماؤ۔ اے اللہ ہمارے جو اکابر حیات ہیں ان کو صحت عافیت عطا فرماؤ، خصوصاً حضرت مفتی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم کو صحت عافیت عطا فرماؤ، تندرستی عطا فرماؤ، ان کی عمر میں برکت عطا فرماؤ، ان کے اس خانقاہی فیض کو بے انتہا قبول فرماؤ، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بناؤ، اعتکاف اور خانقاہ کو قبول فرماؤ، یہاں آنے والوں کو قبول فرماؤ، یہاں قیام کرنے والوں کو قبول فرماؤ، خدمت کرنے والوں کو قبول فرماؤ، اس کے فیوض سے دنیا آخرت کو منور فرماؤ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جاؤ، اپنی رضا عطا فرماؤ، اپنی محبت معرفت عشق عطا فرماؤ، جس دن دنیا سے جانے کی باری آئے ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرماؤ، کلمہ طیبہ والی موت عطا فرماؤ، بلا استحقاق جنت الفردوس کا اولین داخلہ عطا فرماؤ، جہنم کی آگ سے حفاظت فرماؤ، قبر کے عذاب سے حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ مغفرت فرماؤ، مغفرت فرماؤ، مغفرت فرماؤ۔ اے اللہ ہم سب کو زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ، ہماری دعاؤں کو، نیکیوں کو، اعمال کو قبول فرماؤ، عمر میں، علم میں، عزت میں، تقوی میں برکت عطا فرماؤ، حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ، اس ملک میں قیامت تک اسلام اور مسلمانوں کو باقی اور قائم فرماؤ، مسلمانوں کی اولاد اور نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ جنہوں نے اس ملک میں مساجد، مدارس کے سلسلے قائم کیے ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرماؤ، ان کی اولاد اور نسلوں کو سچا پکا متقی مسلمان بناؤ۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرماؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ، ہم کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو سچا پکا متقی مسلمان بناؤ، ہر نوع کی ارتداد اور گمراہی سے حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرماؤ۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔